الفاتحة إلى أشرف العلماء. سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر نظر کو سلیمان دی خمسة في بها حمد الوباء حاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر رزقه محمد وعليه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادر مکرم ذو المجد والحشم، جانشین حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا قاری سید خالد اشرف اشرفی جیلانی زیدہ مجد ہو، معزز موقر علماء ملت اسلامیہ، مداخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقیب جلسہ، عرس اشرف الاولیاء اس خصوصی تقریب میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، آغاز گفتگو سے قبل عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، غریبوں کے غمخوار، صاحب ابرار و اخیار، احمد مختار، سید عالم، نور مجسم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. ہم اور آپ ایک اللہ کے مقرب ولی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان کے عرس سراپا قدس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا گو ہوں مولا کریم اندر کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا. تحقیق کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اسے مزکا کر دیا. اسے سے مراد قلب ہے، دل ہے.
جس نے دل کو صاف ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضور اشرف العلماء کے ذکر سے پہلے ضروری یہ ہے کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کے لیے مشعل رہا ہیں، ان کی زندگی کے بھی کچھ گوشے پیش کیے جائیں۔ حضرت غوث العالم محبوب یزدانی طارق السلطنت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ یہ مادر ذات ولی ہیں، جن کی ماں ولیہ، جن کے باپ ولی، جن کے دادا ولی، جن کی دادی ولیہ، جن کے نانا ولی، جن کی نانی ولیہ، الی آخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اشرف سمنا کی ذات وہ ہے کہ جن کے تعلق سے خود نبی رحمت سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مکہ مکرمہ میں کفار اور مشرکین نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف محتاج نہیں ہے، وہ محتاج ہیں۔ اور نبیوں سے ان کی امت نے جب جب معجزے طلب کیے، قرآن کے سپارے آپ پڑھیے اور اس کے معنی و مدارک کو سمجھیے تو قرآن میں جا بجا نبیوں کے معجزات کا ذکر ہے، لیکن انبیاء کرام نے جو بھی معجزہ صادر فرمایا وہ اللہ سے اجازت لے کر۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ تحیت و سلام کو لے لیجئے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ معجزے انہی کے مذکور ہیں۔ جب آپ نے دعوت حق پیش فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو فرعون وقت نے موسیٰ علیہ نبی علیہ تحیت و سلام کے مقابلے میں 1 2 نہیں 70,000 جادوگروں کو جمع کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور وہ سب کے سب جادوگر انہوں نے آپس میں مشاورت کیا کہ ان کو کیسے خوفزدہ کیا جائے، انہیں کیسے مطیع کیا جائے، یہ کیسے ہمارے دامن فریب میں آئیں گے۔ تو سب نے یہی طے کیا کہ بس طلسماتی سانپ کو چھوڑو، ہر کوئی اگر 1 سانپ چھوڑے گا تو 70,000 سانپ سامنے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو جائیں گے، ہمارے دامن فریب میں آ جائیں گے۔ جب سب نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں چھوڑنی شروع کر دی تو 1 2 نہیں 70,000 سانپ، بھیانک سانپ سامنے آئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ تحیت و سلام نے اللہ سے عرضی لگائی تھی، اللہ کیا کروں، اے اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ تو قریب تھے، 70,000 سانپوں کا خیال نہ رہا۔ جب کلام اللہ سے ہونے لگا تو حضرت موسیٰ ڈرے نہیں، کلام کو طولانی کر دیا۔ قرآن پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ نے
اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یا رب العالمین یہ میرا عصا ہے، ھذا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے جو ٹیڑھا میڑھا ہے۔ دیکھیے کلام کو کس طرح طولانی فرما رہے ہیں، یہ ٹیڑھا میڑھا ہے، زیتون کا ہے، میں اس سے اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں درخت سے، اور جب مجھے سونا ہوتا ہے تو میں اسی کو تکیہ بناتا ہوں، اس کے علاوہ بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بس اسی عصا کو زمین پہ ڈال دو۔ جیسے ہی عصا کو زمین پہ ڈالا موسیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا، وہ عصا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اس نے سارے کرسماتی سانپوں کو نگل لیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگارا، اے رب کریم اب کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی اژدہے کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈالو۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جادو جو ہوتا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، طلسم آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن معجزہ حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عصا نہیں فرمایا کہ اپنا عصا اٹھا لو، رب کیا فرما رہا ہے کہ اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈال دو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزے ہیں، ایک دو اور پر بتا دیتا ہوں آپ کو، چھوٹا سمجھنا ہے، زیادہ چیخنا چٹانا نہیں ہے، تو دھیرے دھیرے باتیں عرض کرنی ہیں جو دلوں میں اتر جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزو سماعت فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا کا ایک عظیم الشان معجزہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے حواری آئے، انہوں نے کہا پیاسے ہیں، پانی پی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے عہد لگائی کہ اللہ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اسی عصا کو چٹان پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے چٹان پر عصا مارا، ایک نہیں 12 چشمے نکل پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 12 چشمے نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزے قرآن میں ہیں۔ ایک معجزہ اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا فرعون کی ایک فوج سے لڑ رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے حواری بھی تھے، اور شام ہو گئی۔ اب جب شام ہو گئی تو حواریوں نے یہ کہا کہ ہمیں جان بڑی پیاری ہے، ہم رات کے اندھیرے میں جگہ نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حملہ اور کر دو یہ پسپا ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ نہ، ہم اندھیرے میں نہیں لڑیں گے، ہمیں اندھیرے میں تیر نہیں چلانا ہے، اگر ہمیں جنگ چاہتے ہیں کہ ہم کریں جنگ تو اس اندھیرے میں روشنی کا انتظام کیجئے۔ اب جب قوم نے یہ کہا کہ روشنی کا انتظام کیجئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا نے اللہ سے پھر عرض کیا اے اللہ کیا کروں، اے اللہ کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اپنا داہنا ہاتھ اپنے بغل میں رکھو، اپنی جیب میں لاؤ۔ موسیٰ نے صحیح کیا، پھر عرض کیا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا باہر نکالو۔ جیسے ہی باہر نکالا یہ پوری ہتھیلی جو ہے سورج سے زیادہ روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، اتنی روشنی اس میں سے پھوٹی کہ میدان جنگ میں رات کے وقت بھی دن کا منظر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسے ایسے عظیم الشان معجزے قرآن میں ہیں۔ عزیزو میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا ہو یا آدم علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا ہو، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سے معجزوں کا صدور ہوا، لیکن انہوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا۔ لیکن ہم جس کے امتی ہیں وہ ایسے مالک و مختار ہیں کہ جس وقت مکے میں کفار و مشرکین نے رسول پاک سے کہا تھا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، تو اس مصطفیٰ نے اللہ سے یہ نہیں عرض کیا کہ اللہ کیا کروں، بس انگلی کا ایک اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ میرا ایک طرف الساعۃ وانشق القمر، وہ بڑی آتے ہی کہ چاند 2 ٹکڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا
تو ہندوستان کی سرزمین پر آپ کے اسٹیٹ سے لگا ہوا مدھیہ پردیش ہے، رتلام اندور کا علاقہ، ٹھیک ہے؟ وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کا نام تھا راجہ بھوج۔ اب اس راجہ بھوج نے رات کے وقت چودھویں کا چاند دیکھا کہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ جلدی سے وہ اپنی کتابوں کو نکال کے لے آئے جس میں بہت سی پیشین گوئیاں اس کے گروؤں نے کی تھی۔ اب جو کتاب کو کھولا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کی عظیم نشانی یہ ہے کہ ان کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اب جب چاند کو پھٹا ہوا دیکھا، دو حصے میں دیکھا، تو اس نے فوراً ہی ایمرجنسی میٹنگ بلائی اور تمام حکماں کو جمع کیا، تمام عقل مندوں کو، دانش مندوں کو جمع کیا، اپنے وزراء کو جمع کیا۔ اب میٹنگ ہونے کی، وہ چاند تو ٹکڑے ہو چکا ہے، جو یہاں پیشین گوئی کی گئی ہے، لگتا ہے نبی آخر الزمان آ گئے، لہذا ہمیں چلنا چاہیے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ اب جو لوگ یہاں چڑھاوے چڑھ رہے تھے، فائدہ لے رہے تھے، بھوگ چڑھ رہا تھا، پیٹ بھر رہے تھے، انہوں نے کہا اگر یہ عرب چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ان پروہتوں پنڈتوں نے کہا دیکھیے مہاراج ایسی غلطی مت کیجیے، عرب یہاں نہیں، بہت دور ہے، راستے میں بڑی مشکلات ہیں، جانا آسان نہیں ہے۔ آپ پورے سماج کو لے کے وہاں جانا چاہتے ہیں، بچے جوان بوڑھے مرد عورت سب ہوں گے، بہت سے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ہوں گی، بہت مناسب ہے کہ کسی کو بھیج دیجیے، وہ جائے اور جا کے تحقیق حال کر کے لوٹ کے آئے، پھر اس کے بعد ہم سب بھی چلے کے جائیں گے۔ غرض کے اسی پہ اتفاق ہو گیا۔ راجہ بھوج کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا رتن سنگھ۔ کیا نام تھا؟ رتن سنگھ۔ رتن سنگھ۔ تو رتن سنگھ کو منتخب کیا گیا کہ آپ چند لوگوں کو لے کے جائیے۔ رتن سنگھ نے سفر کیا کئی مہینے میں، وہ جب پہنچا تو حج کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فکر تھے۔ کعبے کے قریب جو پہنچا تو دیکھا کثیر تعداد میں لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ تو ہند کا باشی، اسے تو یہ چیز عجوبہ نہ لگی کیونکہ یہاں کی تہذیب میں پریکرما ہے، لیکن دیکھا کیا کہ ایک ذات جو سورج سے زیادہ جس کا چہرہ چمک رہا ہے، اس کے گردا گرد لوگ پروانوں کی طرح جمع ہیں۔ اس کی توجہ کعبے کی طرف تو نہیں ہوئی، کعبے کی طرف، کعبے کی طرف ہوئی تو اس طرف مڑ گیا اور مجمع کی طرف جو چلا تو حضور تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دور سے آتے ہوئے جو دیکھا تو آپ نے سنسکرت زبان میں کلام کیا۔ اب جو سنسکرت بھاشا میں رسول پاک نے کلام کیا تو جتنے سوالات وہ لے کر آیا تھا وہ نسیم منسیہ ہو گئے، سب بھول گیا وہ، اور یہ یقین ہو گیا کہ جو خاتم الانبیاء ہوگا وہ ایک زبان کا جاننے والا نہیں ہوگا، بلکہ جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق کی زبان کا جاننے والا ہے، وجہ مختار ہوگا۔ گرامی کوئی سوال نہ کیا، قدموں پہ جا کے گرا اور مشرف کا اسلام ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے نام پہ رکھ دیا عبداللہ۔ قدموں سے جب اٹھے تو ساتھ میں ایک تھیلا لے کے گئے تھے، اس میں کچھ چیزیں تھی، نکالا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ عرب کے سماج میں دینا لینا نہیں تھا، چھیننا جھپٹنا تھا۔ عرب کے سماج میں چھیننے لینے کا رواج نہیں تھا، چھیننے جھپٹنے کا رواج تھا۔ وہ بہت زیادہ عزت والا تھا جو کسی سے ظلم چھین لے، وہ بڑا عزت والا، وہ بڑی خوشیاں مناتے تھے، لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے، بڑا بہادر ہے، بڑا سورما ہے، فلاں کے ہاتھ سے اس نے دولت کو چھین لیا، فلاں کی زمین کو قسم کر لیا، فلاں کو اس نے قتل کر ڈالا۔ تو جب وہ ایسی مشرف اور ملیت کے کام کرتے تھے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے تو آپ نے مکے کی تہذیب بدلنی چاہی اور رسول کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب یہ بدلی، فرمایا تحفے دو، تحفے دو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تہذیب جو حضور یہاں دے رہے تھے، اور یہ ہندوستان سے جانے والا وہاں جا کے جو مشرف کا اسلام ہوا تھا، اس نے تو حضور کی یہ تعلیم سنی نہیں تھی، لیکن ہندوستان میں جو آن کا چلا کرنے کی عادت ہے تو اس نے نکالا اور پیش کیا، حضور نے پسند فرمایا۔ اب جو حضور نے پسند فرمایا تو اتنے خوش ہوئے، فرمایا عبداللہ رتن تم کیا چاہتے ہو، آج جو مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب اگر عمرہ کا کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا حضور مجھے یہ والی بلڈنگ چاہیے، لیکن وہ تو بڑوں کی بارگاہ میں رہنے والا، بڑوں کے مزاج کو جاننے والا، اس نے کہا حضور اگر میں اپنی خواہش کا سورج مانگوں تو وہ تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، لیکن اگر آپ اپنے قدموں کا ایک ذرہ مجھے عطا فرما دے تو میرے لیے مثل آفتاب ہے۔ حضور بہت خوش ہوئے، اللہ کے رسول کیسے اختیار والے ہیں، زندگی و موت تو سب خدا کے قبضے قدرت میں ہے نا، لیکن سنو من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو حضور اگر تیر چلائیں تو اللہ کیا فرماتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ حبیب جو تیر آپ نے چلایا یہ آپ نے نہیں چلایا بلکہ دستے قدرت سے چلایا ہے، دستے قدرت سے چلا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مصطفیٰ کا جو عمل ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا نہیں ہوتا ہے، خدا کا ہے۔ ملت اسلامیہ خیال فرمائیے، اب رسول پاک نے فرمایا تم ہندوستان کے رہنے والے ہو، دیکھیے مثال کے طور پر نمبرہ کبھی آیا نہیں اگر تو مجھے آپ کی تہذیب تو نہیں معلوم ہوگی، لیکن پہلی بار آ کر کے اور اگر آپ کی تہذیب کے تعلق سے میں بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ رسول پاک تو تشریف بھی نہیں لائے ہندوستان، ہندی وہاں پہنچا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم ہندوستان کے رہنے والے ہو، ہند کے، اور ہند کا جو باشی ہے وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ یہاں تو امرت کا پیالہ پیا جاتا ہے، یہاں کا جو بھگوان بھی ہوتا ہے وہ بھی امرت کا پیالہ پیتا ہے، تو میں کبھی نہ مروں، لیکن موت تو برحق آتی ہے کہ نہیں آتی ہے نا، آئی۔ میرے رسول نے فرمایا تم ہند کے رہنے والے ہو، ہندوستانی زندگی چاہتا ہے، خبر میں نہیں اگر پیر لٹکا دے تو اس سے کہا جائے مرو گے تو کہتے نہیں ایک ارمان باقی رہ گیا ہے، ذرا پودے کی شادی ہو جاتی تو اس کے بعد موت آتی تو کوئی بات نہیں۔ ہندوستان کی تہذیب ہے، میرے رسول صرف انسانوں کو نہیں جانتے، انسانوں کی تہذیب کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا تمہارے وہاں ایسا مزاج ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں زندگی بخش دی، میں نے تمہیں زندگی بخش دی، لیکن سنو میری کچھ امانت ہے، اسے لے لو اور میرا فرزند اشرف تم سے ملے گا، جب ملاقات ہو تو میرا یہ تحفہ اسے دے دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت رتن سنگھ ہندی نے اسے تبرکن لے لیا، سر پہ رکھا، لے کے چلے ہندوستان آئے، راجہ بھوج مر چکا تھا، جو ملک کا حصہ تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ چکا تھا، جگہ جگہ خود مختار ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ راجہ بھوج نے دیکھا کہ اب یہاں میری کوئی سننے والا نہیں ہے، تو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، اسلام کا پرچار و پرسار کرنا شروع کر دیا۔ اب سوچو کہاں حضور کا زمانہ، اور پھر 700 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سمنان میں پیدا ہوئے، اور پھر وہاں آپ نے تعلیم ایسی حاصل کی کہ صرف 7 ہی سال میں قرآن کو 7 طریقے سے پڑھنے کا ڈھنگ سیکھ لیا، حافظ قرآن کی ہو گئے، قاری قرآن کی ہو گئے۔
تصوف کی دنیا میں گئے تو 14 سال کی ابھی عمر بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ اس میں بھی آپ نے بلوغ حاصل کر لیا. حضرت علاء الدولہ سمنانی جیسے جلیل القدر بزرگ سے آپ نے تصوف کی تعلیم حاصل کی. اب آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے تصوف کی دنیا میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے فلسفہ وحدت الشہود، دوسرا ہے فلسفہ وحدت الوجود. تو بانی فلسفہ وحدت الوجود حضرت علاء الدولہ سمنانی عزیزان گرامی، اور فلسفہ وحدت الشہود وہ ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی جنہوں نے تصوف کی دنیا میں فلسفہ وحدت الشہود کی بنیاد رکھی. عزیزان گرامی، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی مادرزاد ولی ہیں. بولو ان کا نفس کتنا پاک ہوگا، بولیے کتنا پاک ہوگا. لیکن آپ نے ترک سلطنت سے اس لیے کیا تاکہ تکبر اور غرور سے بچوں اور توکل اور قناعت کو حاصل کروں. تو آپ نے فخر کی زندگی کو اختیار کر لیا، سلطانی کو چھوڑ دیا اور پھر سفر فرمایا. سہائے بشرفی جس کی ترتیب حضور اشرف العلماء جن کا آج آپ کچھ کر رہے ہو، جنہوں نے اسے مرتب فرما کر کے اور پھر اسے اپنی حیات ظاہری میں شائع فرمایا تھا. آپ اس میں پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ترک سلطنت فرمایا اور لباس فاخرہ کو اتار کر کے فقیری درویشی کا لباس پہن لیا اور دنیا کی سیر کرنے لگے. سیرو فی الارض کی سچی تفسیر بن گئے. وَقْتَبُوا مِن رحمت اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرنے والے بن گئے. آپ کا عالم یہ تھا کہ راستہ چلتے آپ درس دیتے، لوگ دیوانے ہو جاتے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اشرف جہانگیر کے پیچھے پیچھے چلتے. سنو، حضرت اشرف سمنا کی نفس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے ان سے سیکھو. حضرت اشرف جہانگیر سمنانی سفر فرما رہے ہیں. جو کچھ بھی توشہ تھا سب کا سب ختم ہو گیا. اب جب توشہ ختم ہو گیا، کئی دن گزر گئے، پتے چھال بھی اب نہیں مل رہے ہیں، ریگستان کا علاقہ ہے، ہاتھ پھانکنا بھی مشکل ہے. پیٹ جو تھا کمر سے لگ گیا. آپ کے مصاحبین نے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ حضور اب بھوک برداشت نہیں، کھانے کا انتظام کیجیے. تو وہ اشرف سمنا اگر اشارہ کر دیتے تو خوان نعمت اتر پڑتا، جنت کا کھانا اتر پڑتا. لیکن حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس وقت توکل اور قناعت کی تعلیم دے رہے تھے. فرمایا توکل کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے. توکل کرو. قناعت اور توکل کو سمجھو. قناعت کہتے ہیں اسے کہ آپ کے پاس جتنا ہے اسی میں رہیے، اور جو نہیں ہے اس کی امید لگا کے رہیے، مایوس مت ہوئیے. اس کو توکل کہتے ہیں. قناعت کسی کہتے ہیں جسے ایک روٹی ہے، اب اسی میں آپ کو قناعت کرنی ہے. آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، اسی میں قناعت کیجیے. لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو مایوس مت ہو جائیے، بلکہ توکل کیجیے. حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ توکل کرو. وہ ساتھی توکل کر رہے تھے. اچانک حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے انتظام فرما دیا. ایک چیٹی حضرت اشرف سمنا کے سامنے حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرضی لگائی کہ حضور میری دعوت کو قبول فرما لیجیے. میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تیرا محبوب بندہ تو اسے میرے پاس بھیج دے تاکہ میں اس کی ضیافت کر سکوں. تو اے ساتھیوں دیکھو اللہ نے انتظام کر دیا ہے. اب آگے چیٹی پیچھے ساری جماعت، یہاں تک کہ کچھ دور جانے پہ
وہ جگہ آئی جہاں توشہ جمع تھا. حضرت مخدوم سمنا نے اس چیٹی سے پوچھا کہ یہ توشہ تو کہاں سے لائی؟ اس نے کہا یہاں سے فوج گزری تھی، جو توشہ بچ گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، بحفاظت ہم نے اسے جمع کیا. ہماری عادت ہے چکھنا اور کھانا، لیکن ہم نے اسے نہ چکھا ہے نہ کھایا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سے عرضی لگائی تھی کہ اللہ ہم تیرے محبوب کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، وہ اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، اس دل کو مزکا کرنے کے لیے فخر و فاقے کی زندگی گزارتے ہیں، توکل اور قناعت کی زندگی گزارتے گزارتے آپ پہنچے کہاں؟ بھٹنڈہ ایک جگہ کا نام ہے، شاید آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، پنجاب اور راجستھان کے بارڈر پہ ہے بھٹنڈہ ایک جگہ. وہاں حضرت رتن سنگھ ہندی جو صحابی رسول ہیں، ان کی پوری جماعت وہاں جمع تھی. حضرت اشرف سمنا پہنچ گئے. اب جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ شکلیں سب مسلمان ہیں، تو بڑے خوش ہوئے کہ بھائی ہندوستان میں اور اس طرح مسلمان. قریب گئے، سلام علیکم صاحبہ. اب جب ملاقات ہوئی تو پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے؟ کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم تابعی میں ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو حیرت ہوئی، کیونکہ یہ تبع تابعیوں کا دور ہے، تابعین کا زمانہ نہیں ہے، یہ تبع تابعین کا زمانہ ہے. اور اس زمانے میں بھی یہ اپنے کو تابعی کہتے ہیں، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت سے کسی صحابی کا دیدار کیا. صحابی ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت سے رسول اللہ کا دیدار کیا. تو کہا تابعی کیسے؟ اس لیے کیونکہ ہم روزانہ صحابی کا دیدار کرتے ہیں. صحابی کا 700 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ حاجی رتن سنگھ ہندی کا حال یہ ہو گیا تھا، جسم کا چھوٹا ہو گیا تھا. روئی کے گالے انہیں لپیٹ کر کے اور بانس کے برتن میں انہیں لٹا کر کے درخت پہ ٹانگ کر رکھتے تھے. اتارے گئے، سماعت نہیں تھی، دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی، عمر رسیدہ ہو چکے تھے. لیکن حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا السلام علیکم یا بابا رتن. کہاں تو سماعت نہیں تھی، لیکن سنو ولی رب ولی بھی شناست، ولی ولی کو پہچان لیتا ہے. اب جیسے ہی حضرت مخدوم اشرف نے فرمایا السلام علیکم یا بابا رتن، آپ نے رخ پھیرا، پلکوں کے پپوٹے اٹھائے. اب جو دیدار اشرف کیا تو جانتے ہو وہ تصور جو دل میں بسا کے آئے تھے مدینے سے، اس کی تصدیق تنویر مصطفیٰ کی صورت میں چہرے اشرف میں نظر آنے لگی. آج شباہت مصطفیٰ کی چہرے پہ نظر آتی ہے. فرمایا وعلیکم السلام یا اشرف جہانگیر. ارے میں تو آپ ہی کے انتظار میں تھا، آپ ہی کے انتظار میں تھا. آپ کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تحفہ دیا ہے، جو امانت کے طور پر میرے پاس ہے. اسے پیش کیا گیا. حضرت مخدوم اشرف نے اسے سر پہ رکھا. کہا سر پہ سمت رکھیے، اسے پہن بھی لیجیے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جبہ رسول کو زیب تن کیا، امامہ مصطفیٰ کو سر پہ باندھا. اب جو ایسا آپ نے کر لیا تو حضرت بابا رتن ہندی نے جس رسول کو وہاں دیکھا تھا، آل رسول میں شباہت جو جھلکنے لگی تو ہاتھوں کو پکڑ لیا. کہا اے اشرف اب تو میرا آخری وقت آ گیا ہے، وہ کلمہ پڑھا دیجیے جو آپ کے نانا نے مکے میں مجھے پڑھایا تھا، تاکہ کل میدان محشر جب میں رب العزت کا سامنا کروں تو گواہ میں رسول کو بھی پیش کروں، آل رسول کو بھی. برادران ملت اسلامیہ، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی پوری زندگی میں بڑی عجائبات و کرامات.
بیان کیے جائیں تو دفتر ہو جائے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سنگھانی کا بھی آخری وقت آ گیا، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنا گنبد شریف اپنی حیات میں بنوایا. سبحان اللہ. پورا آستانہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ 700 سال پرانا ہے، 600 بلکہ 650 سال پرانا ہے. میر شریف وہ آستانہ سر مخدوم صاحب نے اپنے زمانے میں بنوایا اور اپنی قبر بھی کھلوائی، اور پھر اس قبر میں آپ تشریف لے گئے. وہاں آپ نے 2 رسالے تحریر فرمائے، 40 دن رہے. ایک رسالہ قمریہ اور دوسرا بشارت المریدین. یہ 2 رسالے تحریر فرمائے جس میں آپ نے تلقین بھی کی ہے، وصیت بھی کی ہے، تعلیم بھی دی ہے اپنے مریدوں کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی. قبر میں آپ ہیں، زندہ کش ہیں. حضرت اشرف جہانگیر سنگھانی کا معمول یہ تھا، ایسے تقویٰ شیعات تھے. اب آپ سوچئے کہ مرشد کی دعا کے اثر سے غوث العالم ہو گئے، لیکن کیسے متقی تھے کہ اگر کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تھا تو آپ اس کو ساتھ میں رکھتے. کوئی 5 سال رہتا، کوئی 6 سال رہتا، کوئی 10 سال رہتا، کوئی 12 سال رہتا. جب خوب رہ لیتا اس کی دل کی صفائی ہو جاتی تب مرید کرتے. اس زمانے میں تو مرید کیا، خلافت بھی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ مرشد کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کون، خلافت اس کے پاس ہے. اتنی آسان ہو گئی ہے. مرید ہونا کتنا آسان ہوگا، جب خلافت پانا اتنا آسان ہے تو مرید ہونا کتنا آسان ہوگا. حضرت بڑے محتاط تھے، مرید نہیں کرتے. مرید ہونا ہے ساتھ میں رہو، جب تعلیم مکمل ہو جائے تب مرید کروں گا. قبر شریف میں آپ تھے کہ ندا آ گئی. غور سے سنیے میرے بھائی، ندا آ گئی کہ اے اشرف، میں نے تمہارے مریدین کی تقدیر پر عفو و کرم کا قلم چلا دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ندا آئی رب کی جانب سے کہ اے اشرف، میں نے تمہارے مریدین کے تقدیر پر عفو و کرم کا قلم چلا دیا. جب یہ خبر تصدیق کی صورت میں اشرف جہانگیر نے سماعت فرما لی تو 10 محرم الحرام کو قبر انور سے باہر نکلتے ہیں اور پھر عام اعلان فرما دیتے ہیں. عام اعلان فرما دیتے ہیں کہ جس کو مرید ہونا ہے ہو جائے، فقیر اور اس دنیا سے جانے والا ہے. کہاں تو پوری زندگی محتاط، مرید کرنے میں احتیاط، لیکن یہ آخری لمحات جو ہوئے اس میں آپ نے اعلان کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ جو میرے دامن سے وابستہ ہو جائے، اللہ جو کاتب تقدیر ہے اس کے مقدر کو سنوار دے، اس کا مقدر بہتر فرما دے. آپ نے عام اعلان کر دیا کہ جس کو مرید ہونا ہو جائے. عوام سے زیادہ خواص اس دور میں بڑے بڑے مولوی، علماء، مشائخ، انہوں نے حضرت سے سلسلہ حاصل کیا، دامن سے وابستہ ہوئے. میرے عزیز، لیکن سنو، میرے اشرف نے اسے وہیں تک سمٹنے نہیں دیا، وہیں تک سمٹنے نہیں دیا. حضرت اشرف جہانگیر سنگھانی نے فرمایا کہ جو فرزندان نور العین سے وابستہ ہو گیا اسے میں نے اپنے دامن کرم میں لے لیا، اسے میں نے اپنے دامن کرم میں لے لیا. یہی وجہ ہے کہ اے اشرف العلماء کے مریدوں، سنو، تمہارا پیر بھی اشرفی ہے اور تم بھی اشرفی ہو، کیونکہ دامن تو اشرف العلماء کا تمہیں ملا ہے، لیکن حقیقت میں تم دامن اشرف میں. برادران ملت اسلامیہ، تو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سنگھانی نے فرمایا اپنے عبدالرزاق نورالدین کی اولادوں کے تعلق سے کیا کیا کوالٹیز ہوں گی. تو سنو، جس کا تم عرف منانے کے لیے آئے ہو وہ اشرف العلماء حقیقت میں مظہر
جنہوں نے فقر کی زندگی اختیار کی، جو مستغنی رہے، جو توکل اور قناعت پر زندگی گزارتے رہے، جو ایک بہترین عابد تھے، ایک بہترین زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، تقوی شیار تھے، وہ اشرف العلماء کہ جنہوں نے علم و عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو اپنے آقا حضرت اشرف سیدنا کا یوں کہہ لو کہ اپنے کو ثانی بنا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی وجہ تھی کہ اس عروس البلاد میں جہاں کاروبار بہت تھا، علم نہیں تھا، اس عروس البلاد میں حضرت اشرف العلماء تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے تو آنے کے بعد وہ کام کیا جو اشرف سملہ نے اپنی حیات ظاہری میں کیا، کیا فروغ دین، فروغ اسلام۔ اور الحمدللہ حضرت اشرف العلماء سید شاہ حامد اشرف اشرفی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فروغ دین فرمایا، قوم و ملت کا درد رکھتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی کھڑے ہوتے تھے، دین و ملت کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو گزار دیا۔ میرے عزیز، وہ اشرف العلماء ہیں جن سے بے حد کرامتیں بھی صادر ہوئی۔ میں یوں تو آپ نے بہت سے واقعات سنے، کہ ایک بہت خاص واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت کی جب شادی ہوئی، بارات گئی کہ کچھ شریف سے بستی، تو وہاں مذاق کرنے کے لیے ایک دیوبندی مولوی بلا کے بٹھا دیا۔ ابھی حضرت کا نکاح بھی نہیں ہوا، اور دیوبندی مولوی آ کر کے سوال جواب کرنے لگا۔ دولہا تو خاموش ہوتا ہے نا، اور اس زمانے میں دولہا بالکل بول ہی نہیں سکتا ہے، تہذیب کے خلاف تھا، ہے نا۔ حضرت اشرف العلماء بیٹھے ہوئے ہیں، مسند پہ بیٹھے، وہ آ کر کے اس نے چڑخانی شروع کر دی۔ حضرت اس کا جواب دیتے جا رہے ہیں، جواب دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ جلال میں آ گئے، قائد ظالم حق و ناحق پکار کرتا ہے، چل دیکھیے غیر چل رہا ہے، میں بھی اس پر ہاتھ رکھتا ہوں، تو بھی اس پہ ہاتھ رکھ، جو ناحق ہوگا وہ جل جائے گا۔ آپ نے پیٹرومیکس جو ہوتا تھا، اس کے اوپر کا جو چمنی ہوتی تھی، اس کو پکڑ کر کے ایسے اٹھا لیا۔ تب لوگوں کی توجہ ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ معلوم ہے کہ دیوبندی سے حضرت کا نکاح کے وقت میں بھی مناظرہ ہے۔ عزیزان گرامی، وہ ایسے جید عالم دین تھے اور حق اور حقانیت پر قائم رہنے والے تھے۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے صرف اور صرف قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو گزار دیا۔ مشکلات، جسمانی تکالیف کے باوجود بھی درس حدیث کو بند نہیں کیا۔ آخری عمر تک آپ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ وہ اشرف العلماء ہیں۔ ان کا بہت مشہور واقعہ اسی کے بعید آئے کہ بہت سی کرامتیں حضرت ہیں۔ یہ میں نے خود حضور اشرف العلماء سے سنا ہے، کتاب میں پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اب تو کتابوں میں بھی بات آ گئی ہے، لیکن یہ حضرت سے میں نے خود سنا ہے کہ بھیونڈی کی سرزمین پر جو باطل قوم تھی، اس نسخے کی نماز پڑھنے لگی۔ اس نسخہ سمجھتے ہی نہیں سمجھتے۔ جب برسات نہیں ہوتی تو نماز پڑھی جاتی، اس کا نام ہے استسقاء، ٹھیک ہے نا۔ جتنے بدعقیدہ تھے سب نے جماعت بڑی لگا کر کے نمازیں پڑھی، مگر بارش نہیں۔ اب جو بنائی کرنے والے وہاں نوجوان تھے، ان کو جوش آ گیا۔ اب ان کو جب جوش آیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے پڑھ لیا، اب ہم لوگ پڑھیں گے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے، ہم حق پہ ہیں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے تو برسات ہو جائے گی۔ اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر برسات ہو جائے گی تو ہم لوگ آپ کا مذہب قبول کر دیں گے۔ بات بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہاں حضرت کے ہم سبق ساتھی مولانا عبدالشکور صاحب امجدی، جنہوں نے دارالامجدیہ بھیونڈی میں قائم کر رکھا ہے،
ان کے ساتھ ایک جماعت اس وقت حضرت سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے بھی بھرت کی مسجد کے امام تھے، سب سے بزرگ صرف وہی تھے، تو وہ جماعت حضرت کے پاس گئی، حضرت سید العلماء مہاراج شریف ان کے پاس گئی اور جا کے عرض کیا کہ حضور وہاں کے نوجوانوں نے چیلنج کر دیا، بڑی بےعزتی ہو جائے گی، دنیت بدنام ہو جائے گی، چلیے حضرت نماز پڑھا دیجیے۔ اور کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، مناسب ہے کہ حامد میاں کو لیتے جاؤ، حامد میاں کو لیتے جاؤ۔ ان دونوں بزرگوں میں آپس میں صالحانہ محبت تھی اور ان بزرگوں نے بمبئی کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت کے جھنڈے کو ایسا گاڑا کہ اب انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ حامد میاں کے پاس جاؤ، حامد میاں کو لے کے جاؤ، وہ جوان آدمی ہے جس کے نماز میں کافی وقت لگتا ہے، دعا لمبی کی جاتی ہے، میں بوڑھا آدمی رک ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا، مشورہ دیا کہ حامد میاں کے پاس جاؤ۔ مولانا عبد الشکور صاحب تو حضرت کے ہم سبق ساتھی بڑے تکلف تھے، حضرت کے پاس آئے۔ اب جب حضرت کے پاس آئے تو حضرت شدید بخار تھا، تیز، تشریف لائے تو حضرت کے بیٹھ گئے، ساتھی تھے، استقبال کیا ان کا، بٹھالا، چائے ناشتہ آیا تو مولانا عبد الشکور نے کہا کہ حضرت دیکھیے یونیورسٹی کے نوجوانوں نے ایک چیلنج کر دیا ہے اور اگر اس چیلنج کو ہم نہیں کرتے ہیں تو سنیوں کی بڑی بدنامی ہوگی، لہٰذا حضرت آپ چلیے نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت فرمایا مولانا ابھی پڑھا دیجیے، بخار کی حالت میں ارے مولانا پڑھا دیں، کہا نہیں حضرت یہ ہم لوگوں کے بس کا نہیں ہے، یہ آل محمد ہی کے بس کا ہے، آل نبی ہی، جہاں کہیں مشکل آتی ہے تو نبی کی آل ہی کام آتی ہے۔ تو اس وقت سنیت مشکل میں ہے، حضرت آپ چلیے۔ کامیاں دیکھو بخار بہت شدید ہے، ہاتھ بڑھا دیا کہ دیکھو، وہ سب چھوڑیے، جان دیجیے، چلیے۔ بہرحال اس کے تکلفی کی بات حضرت نے فرمایا جی تیار ہوئے۔ میرے دادا حضور تاج الاسفیاء جو حضور اشرف العلماء کے والد گرامی ہیں، یہ ایسے ولی تھے بچپن سے، بچپن میں مرغی دوڑ رہی تو اس کو آپ پکڑ رہے تھے، اب وہ بھاگ رہی تھی، تیزی سے بھاگ رہی تھی، آخر کار جو پکڑا تو اس میں جلال کی کیفیت نے فرمایا مر کیوں نہیں جاتی، جل کیوں نہیں جاتی، مر نہیں جل کیوں نہیں جاتی، اتنا فرمانا تھا کہ وہ مرغی وہیں بھسم ہو گئی۔ وہ اب تاج الاسفیاء ہیں کہ جب آپ فرنگی محل سے خارج ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ سفر پر بہار میں تشریف لے گئے، اس گاؤں کا نام پہلام ہے، جن کے وہاں قیام ہوتا تو بڑے غریب تھے، بہت غریب تھے، اور پورا ان کے سارے رشتے دار جو تھے بڑے سرمایہ دار، کئی بیچارے غریب۔ تو حضرت نے صبح فجر کا وضو کیا، آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ پورا خاندان سے سرمایہ دار ہے، یہ گھر ہے جو غریب ہے۔ آپ نے مسواک کیا اور پانی جو وضو کے پانی سے زمین تر ہوئی تھی اسی میں اس مسواک کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ بھائی حسام الدین، حضرت کے خلیفہ تھے حضور اشرفی میں آگے، کہا بھائی حسام الدین ذرا دیکھو اس کی حفاظت کرنا، یہ درخت بنے گا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ درخت بنے گا، اور جب یہ درخت بنے گا تو تم اس میں لا کے ہاتھی باندھنا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ مذاق ہے، لیکن حسام الدین صاحب نے پیرزادے کی بات کو مان لیا، اس کو نیچے سے گھیر دیا، روزانہ پانی ڈالتے رہے حتیٰ کہ اس میں شاخیں نکل آئیں۔ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر 3 شاخیں، نیم کا درخت کم سے کم 5-7 فٹ کے بعد جا کے اس کی شاخیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی شاخ جڑ سے 3 شاخیں تھی، ایک پورب کی طرف، ایک اتر، ایک دکن کی طرف، اس طرح 3 شاخیں نکلی ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے درخت بڑھا ویسے ویسے
نظام الدین صاحب بھی ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ وہ ہاتھی کا کاروبار کرنے لگے، اور جب ہاتھی لا کے باندھا تو ہاتھی بیمار ہو گیا۔ مختصر یہ کہ وہ کچوجا شریف آئے اور پھر حضرت کو لے کے وہاں گئے، حضرت نے پور دب کر کے اسے دیا، اس نے لے لیا۔ ہاتھی جب بیمار پڑتا تو اپنا سونڈ گرا لیتا ہے، اس نے سونڈ سے منہ پہ لیا، صحت مل گئی۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اس کو بیچنا نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ تھے علی گڑھ جو آگے کہا کہ حضور یہ تو بیچنے کے لیے آئے، آپ کریں بیچنا نہیں، کہاں فقیر کہہ رہے اس کو بیچنا نہیں، کہا وجہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا چھوڑو جا رہے تو فقیر نے کہہ دیا مانتے ہو ٹھیک، نہیں مانتے تو نہیں مانتے ہو۔ کہا نہیں حضرت بتائیے وجہ کیا ہے؟ حضرت نے وجہ بتا دی کہ دیکھو اس کے سر میں گجگتا ہے، اگر امیر کے وہاں چلا جائے گا تو فقیر ہو جائے گا، اور فقیر کے وہاں جائے گا تو فقیر ہو جائے گا۔ کیا یہ سب کوئی شرعی بات ہے؟ فقیر کہتا ہے مانو مانو، نہیں مانو تو نہیں مانو۔ یہ بات پھیل گئی پورے علاقے میں۔ سمری بختیار پور اس جگہ کا نام ہے اسٹیشن کا، وہاں ایک لوہار تھا، لوہے کا بہت بڑا اس کا کام، اولاد نہیں ہوتی تھی۔ حضرت نے دعا فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں بیٹا ہوگا، اس کا نام ہنومان پرساد جہانوی رکھنا ہے۔ کیا رکھنا؟ ہنومان پرساد جہانوی رکھنا ہے۔ تو بیٹا پیدا ہوا، کنڈلی میں اس نے نکالا، اس کی کنڈلی میں نکل آئی ہنومان پرساد کے نام کی، نام رکھ دیا۔ اور حضرت پھر 8-9 مہینے کے بعد وہاں تشریف لے گئے تھے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ اب جو اس کا نام کرنا کرتے نا ہندو لوگ، نام کرنا جیسے ہی کیا ہنومان پرساد رکھا، ادھر عمر گیا۔ اس کو خبر لگی حضرت آئے ہوئے، بچے کو ایسے اٹھا کر کے لے کے آیا۔ حضور تاج الاسلام میں اشرف العلماء کے والد کی بات کو بتا رہا، اٹھا کے لے کے آیا اور لا کر کے رکھ دیا قدموں میں، کہا حضور جب دیا تو لیا کیوں؟ جب دیا تو لیا کیوں؟ میں تو یہی چھوڑ کے جاتا ہوں۔ کیا ہوا؟ مر گیا۔ اچھا مر گیا۔ حضرت کے ساتھ رہتے تھے مولانا اکمل صاحب، جو بعد میں والد صاحب کے ساتھ ہی پوری زندگی رہے، بڑے عامل اور بڑے زاہد متقی تھے وہ۔ حضرت نے فرمایا سوئی لے کے آؤ، سوئی لائے، حضرت نے دم کیا اور اس کے کان میں چھیڑ دیا، چھیڑنا تک بچہ چھیڑنے لگا، مرا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو جائے تو اس کا یقین کتنا پختہ ہوگا۔ اس کو جو خبر لگی کہ حضرت نے ایسا فرمایا ہے تو وہ پہنچ گیا شیخ صاحب کے پاس، اب ہاتھی بیچیں گے؟ انہوں نے کہا بنیے تم کیا خریدو؟ نہیں ہمارے گجراج ہیں ان کو خریدیں گے۔ کتنے بیچے گا؟ ایسے انہوں نے کہہ دیا 1 لاکھ۔ 50,000 لے کے گیا تھا، پیش کر دیا، کہا یہ 50,000 لیجئے، ہاتھی میں مجھے ساتھ کر دیجئے اور میرے ساتھ آدمی بھیجیے، 50,000 میں سمری بختیار پور میں دے دوں گا۔ راستے ہی میں ایک تالاب تھا، وہاں لے جا کے ہاتھی کو ڈالا اور بندوق سے شوٹ کر دیا، سر پھڑوا کے وہ گجگتا نکال لیا۔ یہ گجگتا وہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہی انمول ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا، بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اور جب اس نے پایا تو یہ لپٹن انسٹیٹیوٹ کمپنی جو ہے آج بھی وہ 30% کا پارٹنر ہے اس میں۔ آسام کے اندر، دارجلنگ کے اندر اس کی بہت سی چائے کے باغات ہیں، آج بھی کروڑوں کروڑپتی آدمی ہے۔ وہ تاج الاسفیاء، ذرا خیال کیجیے کہ جنہوں نے فرمایا کہ اسے محفوظ رکھنا، یہ درخت بنے گا، ہاتھی بنے گا، ذرا خیال کیجیے اس تاج الاسفیاء کا کرتا جو حضور اشرف العلماء کو ملا تھا، پرانا قصیدہ، اس سلسلے کی نماز میں یہ حکم بھی ہے جو سب سے زیادہ پرانا قصیدہ کپڑا تمہارے پاس ہو اسی کو پہنا۔ تو حضرت نے اس خیال سے نہیں پہنا، اس خیال سے پہنا کہ اس کرتے میں برکت ہے، اللہ کے ولی کا کرتا ہے۔ اس کرتے کو آپ نے وہاں جا کے پہنا اور پھر نماز استسقاء پڑھائی۔ حضرت فرماتے تھے بڑی لمبی لمبی سورتیں پڑھی میں نے،
اور رکوع کیا، سجدہ کیا، مگر کہیں بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں۔ اس کے بعد پھر میں دعا کرنے لگا۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ مظہر غوث العالم ہے، اس کی تصدیق یہاں سے ہو رہی ہے۔ حضرت نے بڑی دعائیں کی لیکن برسات نہیں ہوئی۔ حضرت فرماتے کہ میں اپنے اشرف کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اشرف کی طرف جو متوجہ ہوا تو میں نے ربائی پڑھنی شروع کر دی۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کو سلیمان۔ دارالمحمدیہ کے ناظم اعلیٰ مولانا حامد فقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت شریف یہاں کے بڑی خلیفہ تھے، ان کی ہتھیلی پر یہاں ایک قطرہ پانی کا ٹپکا۔ حضرت ذرا اس کی تکرار کو بڑھا دیجئے، پانی برسے گا۔ حضرت نے سب سے کہا یہی پڑھو، کیا سنی کیا وہابی، سب نے اسی ربائی کو پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ برسات کھنگھور ہوئی اور لوگ جب بھاگنے لگے تو حضرت اشرف العلماء نے فرمایا کہ اگر آج بھاگ گئے تو قیامت تک برسات نہیں ملے گی۔ میرے عزیز، وہ اشرف العلماء ہیں کہ جن کی زندگی تقوی و طہارت پہ تھی، جو اپنے دل کو مصفا کر لیتا ہے پھر اس کا دل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس مومن کا دل ہی عرش الہی ہوا کرتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج ہم ان کے عرس میں آئے۔ عرس کا معنی بھی تھوڑا سا سمجھ لو، بات اسی کو ختم کر دوں۔ عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی کے، شادی کے۔ یہ غم کے موقع میں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو غم کا موقع ہے نا۔ آپ 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ بڑھئے ہندوستان میں گاندھی جینتی منائی جائے تو خوشی منائی جائے گی۔ 2 اکتوبر کو ناتھورام گوڈسے نے شوٹ کر دیا تھا گاندھی کو، تو پورا ہندوستان آج بھی شوق مناتا ہے۔ ہم ہی آپ نہیں شوق مناتے، ہمارے بھارت کا جھنڈا بھی شوق مناتا ہے، اسے نیچے اتار دیا جاتا ہے، خوشی میں نہیں، غم میں۔ لیکن اللہ والوں کا جھنڈا تو بلند سے بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ ان کی موت اور ان کی موت میں بہت فرق ہے۔ یہ تو موت مانتے تو نہیں ہیں، لیکن موت کو یہ بہت یاد کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ جب موت کو بہت یاد کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، موت مانتے نہیں ہیں۔ جو موت کو یاد کرتے ہیں کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ موت جو ہے کیا ہے، یہ پل ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم عرس مناتے ہیں۔ آپ سمجھے نا؟ یہ خوشی کی دن، یہ خوشی کی رات ہے۔ اس خوشی کے لمحات میں، اچھا جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں سوغات بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ بولیے، جب خوشی ہوتی ہے سوغات بڑھتی کہ نہیں بڑھتی ہے؟ آج ہم یہاں جمع ہیں عرس اشرف الاولیاء و علماء میں، تو یہ یقین جانیے کہ یہ ملن کی رات ہے، اور اس رات حضور اشرف العلماء کا رب سے ملنے کا اور محبوب رب سے ملنے کا موقع ہے۔ اب جب یہ ملن ہو رہا ہے تو بولو رحمت کی برسات کے کچھ چھینٹے ہمارے دامن میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یقین جان دو، عقیدہ اہل سنت یہی ہے۔ ہم اس اسی لیے مناتے ہیں تاکہ وہ رحمتیں جو برس رہی ہیں اس کے کچھ چھینٹے ہمارے دامن میں۔ عزیزان گرامی، یہ عرس کے طریقے کچھ اس زمانے میں بدلے ہوئے ہیں۔ آج کا عرس کیسا ہے؟ صرف تماشے بازیاں۔ تو تماشے بازی والا عرس مت کیجیے، کھیل کود کا عرس مت کیجیے، تفریحات کا عرس مت کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ عرس کے موقع پہ بہت سے لوگ جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہر درگاہ میں، اور وہاں منت کے دھاگے باندھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عرس کے موقع پہ منت کا دھاگا باندھا جاتا ہے نا، لوگ جاتے ہیں، کوئی جالی میں باندھتا ہے تو کوئی قبر میں باندھتا ہے، صرف دھاگے نہیں باندھتا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے آستانے میں گیا تو وہاں بھی دیکھا لوگ تالا بند کر دیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ دھاگا باندھنے کا کیوں آپ دھاگا باندھتے ہیں؟
کیا کہتے مانتے ہیں؟ جب تک میرا کام نہیں ہوگا کھولوں گا نہیں، ہے نا؟ جب میرا کام ہوگا تو میں آپ کے کھول دوں گا۔ تو بولو باندھ کس کو رہے ہو؟ بولیے کس کو باندھ رہے ہو؟ کام کو باندھ، کام کو باندھ، کس کو باندھ رہے ہو؟ اور جب تک کام نہیں ہوگا حضرت کھولوں گا نہیں، باندھا کس کو؟ بولو بھائی، کام تو نہیں، حضرت کو باندھ کے آ گیا۔ جب تک کام نہیں ہوگا کھولوں گا نہیں، جب کام ہو جائے گا میرا تو آگے کھول دوں گا۔ تو پابند کس کو کیا؟ اور پابند کس کو ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ آپ اللہ والے کو پابند کرو، اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہم اللہ والے کے پابند ہو جائیں، اللہ والے کے پابند ہو جائیں۔ ہاں محنت کرنی ہے، جاگے کرو نا کہ حضرت اب تک میں چور تھا، غیبت کرنے والا تھا، چغلی کرنے والا تھا، برائی کرنے والا تھا، خطا کرنے والا تھا، لیکن آج میں دلا لگاتا ہوں جو آج سے چوری نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جب سچا ہو جاؤں گا تو آگے کھول دوں گا۔ اگر یہ نیت ہے تو باندھ سکتے ہو، لیکن نیت تمہاری خراب ہے، تو حضرتی کو باندھ کے چلے آ رہے ہو۔ حضرت مخدوم مائمی کو باندھ دیا، حجلی کو باندھ دیا، کہاں گئے وہی باندھ دیا۔ اللہ والوں کو کوئی باندھ سکتا؟ کوئی نہیں باندھ سکتا۔ مسلمانوں ایسے غلط نظریات سے بچیے، یہ سب خلاف چیزیں ہیں، اس سے جو ہے اہل سنت والجماعت کی بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے۔ لہذا آپ سب سے کہنا جو بھی ہیں اس پیغام کو خود قبول کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ اس طرح کے بہت سے، جیسے مثال کے طور پر ایک تو ویسے کچا دھاگا باندھنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اہل تشیع کا طریقہ ہے، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اہل تشیع ہوں ان کے وہاں کچا دھاگا ہے، یا کفار مشرکین کے وہاں، اہل سنت کے وہاں کسی مفتی صاحب نے بتایا کہ کچا دھاگا باندھو، یہ دونوں باطل ہیں۔ باطل کے طریقے کو اختیار کرنے والا کیا ہوگا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ آپ گئے اور خادم صاحب نے تو چلو ٹھیک ہے باندھ بھی دیا، تو چلو ٹھیک ہے کچا دانا آپ کے گلے کو باندھتا خادم، لیکن آپ کیا کرتے اس کے بعد کھولتے ہو اور ہاتھ میں باندھ دیتے ہو۔ ایسا لوگ کرتے ہی نہیں کرتے؟ تو جو ہاتھ میں آپ باندھتے ہو تو یہ جو خادم صاحب نے باندھا تھا یا آپ نے باندھا؟ آپ نے خود سے باندھا نا؟ یہ عمل بالکل ہی ناجائز ہے، کیونکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اب اگر کچا دھاگا باندھے ہوئے کوئی بغیر داڑھی کا کوئی کچا دھاگا باندھے ہوئے ہو یا داڑھی ہو، اس کو کچا دھاگا ہو تو شبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سلام کر پاؤ گے اس کو سلام کرنے میں شک لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کچا دھاگا باندھے ہوئے، لہذا ایسی بدعقیدگی جو ہے مت کیجیے جس سے آپ کا ایمان کمزور ہے۔ آج عرس کے تعلق سے یہی سب چیزیں دوسروں کو باطل دکھاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سنی یہ کر رہا ہے، سنی وہ کر رہا ہے۔ نہیں، عرس کا جو طریقہ آج آپ نے یہاں قائم کیا ہے یہی مسنون طریقہ ہے، یہی بہتر طریقہ ہے، یہی مستحب طریقہ ہے۔ اسی طریقے پر اگر آپ عرس کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے، اور ہدایت کی نیت سے کیجیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جلسے سے پہلے یا جلسے کے بعد دیکھ پکے گی تو اسے بریانی کھائیں گے تو چلے جائیں گے، نہیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مصفا کریں گے، مصفا کریں گے، مزکا کریں گے۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کے وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ اے عزیزو، آپ سے کہنا یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا ایک بس آخری نسخہ جو رسول پاک سے ہمیں ملا ہے، اسے اگر ہم اور آپ قبول کر لیں تو بڑی آسانی سے تزکیہ نفس ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کم خوردن، کیا؟ کم کھانا بالکل جائز ہے، لیکن پیٹ بھر کے کھانا یہ مکروہ ہے، اور اتنا کھا لینا کہ بدہضمی ہو جائے تو اتنا جائز ہے۔ لیکن کھانے کی 3 صورتیں میں بتا دیتا ہوں۔ کم کھانا، خواہش سے کم کھانا بالکل درست ہے،
ٹھیک ہے، لیکن پیٹ بھر کے اتنا کھا لیا، ٹھیک ہے، جس سے بدہضمی ہو جائے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایسا کھانا نہیں کھانا جس سے ہوتا بھی نہیں۔ مثال کو دعوت ہے، دعوت میں لذیذ غذا ہے، کٹ رہی ہے، یہ ہے، تو آپ کھانا شروع کر دو، معلوم ہے اتنا آپ نے کھا لیا کہ میدے کے اوپر آپ کے برف آ گیا، بدہضمی ہو گئی۔ تو ایسا کھانا اگرچہ حلال ہے لیکن وہ آپ کے لیے ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، صرف سردے نہیں ہے تو ناجائز بھی ہے۔ آپ جائز کھا کے بھی آپ نے ناجائز کھا لیا، بات سمجھ رہے نا؟ کم خوردن کم گفتن، زیادہ مت بولو، ہاں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اس کو کیا نے تعلیم دی ہے۔ کم کھانا ہے، کم بولنا اور کم سونا، کم گفتن، سمجھے؟ یہ تین چیزوں پہ اگر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تزکیہ نفس ہوتا رہے گا۔ تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کم کھانا ہے، کم بولنا ہے اور کم سونا ہے۔ اب کم سونے میں تھوڑی کہ یہ بھی ناجائز ہو جائے گا، کیا موبائل کھول کے پوری رات سے خالی دیکھتے رہے، یوٹیوب دیکھتے رہے اور کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر دیکھتے رہے آپ، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کم سونے سے مطلب کیا ہے کہ آپ کو آدھی رات کو اٹھنا ہے، جب سب سو رہے ہو تو آپ اٹھیے اور اٹھ کر پھر اپنے رب کو منائیے، اپنے رب کو منائیے۔ اب چاہے آدھا گھنٹہ، چاہے 1 گھنٹہ، چاہے 2 گھنٹہ، جانتے ہو جن کے مقلد ہیں ان کا حال کیا تھا، ہم سونے کا حال کیا تھا ان کا میں بتا دوں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم مقلد ہیں، مسلک امام اعظم کے ہیں نا ہیرو، ان کا حال کیا تھا سوچو۔ دن میں وہ درس دیتے تھے، صبح فجر سے لے کے ظہر تک، اور اس کے بعد پھر عصر کے بعد پھر بیٹھتے تھے، لوگ بنوا لگتا تھا ان سے، پھر معاملہ، پھر مغرب بعد عشاء بعد تک یہ درس کا معاملہ ہوتا رہتا تھا۔ اور جب عشاء کی نماز ہو جاتی تھی تو گھر سے پھر لوٹ کر مسجد میں آ جاتے تھے، پوری رات وہ مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ جب فجر کا وقت قریب ہوتا تھا تو گھر جاتے تھے، اور اتنی دیر کے لیے جاتے تھے کہ اب جو بھی ضرورت آپ کی اس ضرورت کو پورا کر لوٹ کر پھر جماعت میں شامل ہو جاتے تھے۔ اب ذرا سوچو کہ کتنی دیر سوتے تھے، زیادہ سے زیادہ قیلولے کے وقت میں آپ سوتے ہوں گے، جو ظہر سے عصر کے درمیان کا وقفہ ہے قیلولے کا، حضرت امام اعظم ایسا سوتے۔ میرے عزیز آپ سب سے کہنا یہی ہے کہ اگر ان تین چیزوں پہ آپ عمل کر لیں گے، کم سونا ہے، کم کھانا ہے اور کم بولنا، ٹھیک ہے، یہ اس میں آپ تشریف لائے ہو تو لہٰذا میں آپ کو یہ ٹپ دے رہا ہوں، آپ کو ٹپ دے رہا ہوں۔ اگر اس ٹپس کو اگر آپ قبول کر لیں گے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ تزکیہ نفس کا ایک بہترین ذریعہ یہ تین عمل ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حضور اشرف العلماء کی زندگی کو نمونۂ عمل بنانے کی توفیق رفیق فرمائے۔ حضور اشرف العلماء کی زندگی میں نے یہی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت کم بولتے تھے لیکن بہت معتبر بولتے تھے۔ زیادہ بولتے تھے حضرت؟ بولیے، حضرت کو زیادہ بولتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ لیکن جو بولتے تھے بہت معتبر بولتے تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتے تھے، ادھر ادھر کی نہیں بولتے، ہے نا؟ سوتے ہوئے بھی آپ نے ان کو زیادہ نہیں دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے تو بھائی گھر میں رہ کے یہی دیکھا کہ کبھی آنکھ کھلی تو دیکھا آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی بخاری شریف کھلی ہوئی ہے، کبھی قرآن شریف کھلا ہوا ہے، کبھی دیکھو تو تسبیح لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری پوری رات بیماری کی حالت میں حضرت کا یہ عالم تھا۔ عزیزوں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ تین چیزیں میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں جو حضور اشرف العلماء کی زندگی میں کامل طور پر تھی۔ اگر اس پر آپ بھی عمل کرنے لگو گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب ہے۔ دوسری چیز، خانقاہ سے ضرور جڑیے، کسی اچھے مرشد کا دامن ضرور تھامیے،
الحمدللہ جن کی آل شہزادہ حضور اشرف العلماء یہاں تشریف فرما ہے. بہت اچھا ہے کہ جو لوگ سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں کسی بھی سلسلے سے، تو مرید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جھگڑالو بن جاؤ. آج اس زمانے میں مرید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پسندی، پارٹی بازی، ٹھیک ہے؟ نہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے اندر 110 سلسلوں کی خلافت حضرت مخدوم اشرف کے پاس ہے. پارٹی بازی تھی؟ بولیے. حضرت محبوب الہی سلسلے چشتیہ کے بزرگ تھے نا، اب اسی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ابو علی شاہ قلندر محبوب الہی کے زمانے میں. آپ نے شادی نہیں کی تھی، اپنا جانشین کس کو بنائے؟ تو آپ خود ہی بڑے کشمکش میں تھے کہ کس کو میں اپنا جانشین بناؤں. جانتے ہو حضرت محبوب الہی نے امیر خسرو اور نصیر الدین چراغ دہلوی ان دونوں کے نام میں آپ کو اوپر لکھا کس کو بناؤں، انہیں بناؤں، انہیں بناؤں. تو محبوب الہی نے فرمایا اچھا ایسا کرو تم دونوں لوگ جاؤ حضرت کی بارگاہ میں، ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ. اور دیکھو ادب کے ساتھ رہنا، جو وہ کہیں اس کو ماننا، ان کے حکم کو ماننا، ادب کے ساتھ رہنا. یہ دونوں حضرات گئے، امیر خسرو کی اور نصیر الدین چراغ دہلوی. ابو علی شاہ قلندر تو مست الست تھے. حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہے، حضرت ابو علی شاہ قلندر انہیں کی اولاد ہے. جن کے ہم مقلد ہیں ان کی اولاد ہے ابو علی شاہ قلندر. سلسلے قلندریہ کے بزرگ ہیں وہ، یہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہیں. لیکن اپنا فیصلہ کس سے کروایا؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر سے. بڑے کشمکش میں تھے کس کو بناؤں، امیر خسرو کے، نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو. تم لوگ جاؤ انہیں کی بارگاہ، ادب سے رہنا، ان کی عزت کرنا، توقیر کرنا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا. حضرت نے فرمایا. اب یہ دونوں بزرگ گئے جو حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس پہنچے، دیکھا داڑھی جو ہے وہ غبار آلود ہے اور کمرہ پھٹا ہوا ہے. جب مست قلندر جیسے بیٹھے ہوئے، حضرت اس وقت دودھ پی رہے تھے. دودھ تھوڑا سا دودھ پیا اور حضرت امیر خسرو کی طرف پیش کر دیا. حضرت امیر خسرو تو بڑے ہی کر و فر کے رہے تھے، بادشاہوں کی صحبت میں رہنے والے، بادشاہوں کے وہ یوں کہہ لیجیے کہ مشیر تھے، لباس فاخرہ پہننے والے. یہاں دیکھا یہ تو پھٹے لباس والا ہے، داڑھی میں غبار ہے، موچھ بڑی ہوئی ہے. حضرت پی رہے، اسی کو دے دیا امیر خسرو کی طرف. آپ کو تھوڑا انقباض ہوا، انکار تو نہیں کیا، انقباض ہوا. اور نصیر الدین چراغ دہلوی کا تم پیو، پہلے تم پیو، پہلے تم پیو. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے کوئی تکلف نہیں کیا، وہ پیالہ لیا اور پورا کا پورا پی گئے، پورا پورا پی گئے. جب پیالہ پی لیا تو حضرت ابو علی شاہ قلندر کیا فرماتے ہیں کہ نظام الدین چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو. نظام الدین چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو. دیکھو اگر سلسلوں میں اختلاف ہوتا تو کوئی محبوب الہی کو وہاں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات سمجھے نا. تو تمام سلاسل حقہ آپس میں ایسے گھسے ہوئے ہیں جیسے کیا تسبیح کا دانہ جیسے ہوتا ہے، اس طرح گھسے ہوئے ہیں. اگر ان کو الگ کر دو گے تو تسبیح نہیں رہے گی، دانے ضرور رہیں گے مگر تسبیح نہیں رہے گی، جمع نہیں کر پاؤ گے. نہ اس کا کوئی امام ہوگا نہ دانا ہوگا، بکھر جائے گا سب. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، اگر حق مرشد دیکھ لو تو طالب بیعت اس سے ضرور ہو جاؤ تاکہ اس کا فیض پر جاری و ساری ہو، ہے نا؟ سلسلے کا بھی فیض جاری و ساری ہو.
لہٰذا میں آپ تمامی حضرات سے کہنا چاہوں گا حضرت اشرف العلماء کا دامن فیضان اس وقت تقسیم ہو رہا ہے عرس البیان دبئی میں اور سید علی اشرف صاحب کے ذریعے میں آپ تمامی حضرات سے کہوں گا کہ جو لوگ بیعت ہو چکے ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں اور جو تعلیم ہو چکے ہیں تعلیم جو مرید ہو چکے ہیں کہیں اور سے تو وہ تعلیم ہو جائے اور جو توبہ کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ توبہ کریں. لہٰذا ایک تعلیم میں بھی دینا چاہتا ہوں بڑی کا چھوٹا بھائی کو تعلیم دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے مراقبے اور محاسبے کی تعلیم جو ہر خاندان میں الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ مجموعہ ہے تمام سلاسل کا. اس لیے ہمیں ناز ہے کہ ہم اپنی دعوت کو صرف اپنی خانقاہ کی دعوت نہیں سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جملہ خانقاہوں کے جو مسند نشینان ہیں ہم ان کے نمائندہ بن کے آپ کے سامنے ہیں اور ہر خانقاہ کی ایک تعلیم ہے مراقبہ کرایا جائے اور محاسبہ کرایا جائے. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ اس لیے کیا جاتا ہے آپ محسوس کیجیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ابھی آپ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے کہ آپ جیسے ہی گردن جھکائے اور دیکھ لیں تصویریں یاد ٹھیک ہے نا, لیکن یہ تو تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور آپ کریں گے تو آپ کا احساس پیدا ہوگا اور خدا آپ کی دل کو خالی ہوگا. پھر ادھر ادھر دھیان مت لگائیے, خدا کو دیکھنے کے لیے خودی کو دیکھو. یہ تمہاری خودی کی ساتھ میں ہے. جیسے ہی جھانکو گے تو بچپن جوانی بڑھاپا نظر آئے گا اور جب نظر آئے تو اپنے آئے خطا گناہ کو اکٹھا کر کے الحمد الرحیم کی بارگاہ میں پیش کر دیں. غفور الرحیم ہے انشاءاللہ. اگر سچے دل سے آپ نے توبہ کر لی تو پہاڑ کے بوجھ کے برابر کے اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف کرنا ہے. تو لہٰذا میں آپ سب سے کہوں گا فی الحال آپ دو ساتھ بیٹھ جائیے. میں آپ کو مراقبے اور محاسبے کی تعلیم دیتا ہوں. کلمہ شریف و استغفار پڑھائیں گے تو آپ لوگ اپنے بائیں ہاتھ پہ اپنا دائنا ہاتھ ایسے رکھ لیجیے گا اور جو صدر حضرت پڑھاتے جائیں گے اس کو آپ تمامی حضرات پڑھتے جائیے گا. تو زانو بیٹھ جائیں اور ہاتھ من كل ذنب واتوب اليه. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اپنی تمام چھوٹی بڑی گناہوں سے اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں جسے میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں جسے میں نہیں جانتا. یا اللہ تو میری توبہ کو قبول فرما. آمین آمین آمین. اور میں سلسلے عالیہ قادریہ اشرفیہ میں مرید ہوتا ہوں اور سلسلے عالیہ چشتیہ اشرفیہ میں طالب ہوتا ہوں. بحکم موافق پیر طریقت حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا سید عامر اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کا سلسلہ پاک درجہ بدرجہ ہوتا ہوا حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر زمنانی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. اور دوسرا سلسلہ پاک درجہ بدرجہ ہوتا ہوا حضور ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. اور یہ دونوں سلسلہ پاک درجہ بدرجہ ہوتا ہوا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے جن کا سلسلہ پاک حضور پرنور سرور عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا اور ہمیں جنت میں داخل فرمانا، اور ہم نے اپنا ہاتھ بواسطے سید محمد خالد اشرف کے حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یا الہی مصطفیٰ و مصطفیٰ کے واسطے اور حسین و حضرت حسین الحبا کے واسطے، باقر و جعفر و قاسم و رضا کے واسطے، برقی و شقی جنید پاکسا کے واسطے ابوبکر شبلی اور تمیم و گلفرا گلحسن و ابو سعید باصفا کے واسطے، غوث اعظم شاہ جلا و نوح کے لیے شاہ افضل اور امیر بیلیا کے واسطے، سید ابو احمد علی کے صدقہ کریم بخش دے جرم و خطا کی عطا کے واسطے، مصطفیٰ اشرف جنہیں بخش دی طلب غریب، حامد اشرف کو بھی بخش دے نور مصطفیٰ کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد مصطفیٰ کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد مصطفیٰ کے واسطے۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بست راز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ اے جہانگیر پیر مخدوم، نروت از درت کس محروم، بیر اولاد دیش اشرف، حاکم وقت رابط محکوم، حاکم وقت رابط محکوم، حاکم وقت رابط محکوم۔ پروردگار عالم حبیب سرور کائنات، فخر موجودات احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدق۔ ہم تمام حاضرین کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے، پروردگار عالم میں تمام دکھ درد کو دور فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے مالک و مولا، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، دین دنیا کی داد ثواب دولتوں سے مالا مال فرما، بہتر دنیا اور بہتر آخرت عطا فرما، سکون اور چین کی زندگی عطا فرما، عزت آپ نے بچائے رکھ، ہر آفت بلائیات سے محفوظ فرما، نظر بد سے بچا، حاسدین کی حسد سے بچا، نظر گزر حسد جلن جن جنات روح خبیر بیماری بیماری جادو ٹونا سحر سفری پریشانی دکھ سے نجات دلا دے، ان سب سے حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں جو بیمار میں شفا عطا فرما، پروردگار عالم جو بھی اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے۔ اے مالک و مولا، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں نافع عطا فرما، انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جو بچیاں جوان، جو بچے جوان ہو چکے ہیں انہیں اچھا رشتہ عطا فرما۔ پروردگار عالم یہاں کے رہنے والوں پر رحم فرما، کرم فرما، سارے عالم کو
مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اس فصل میں اس پروگرام میں جن لوگوں نے جیسے بھی حصہ لیا ہے مولا اسے قبول فرما لے اور اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار عالم سب کو حضور اشرف العلماء کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ہماری گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں نمازی پرہیزگار بنا دے، ہمیں نمازی پرہیزگار بنا دے۔ پروردگار عالم رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلى آله صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔